بچوں، ہماری آج کی اس کہانی کا نام ہے اچھا سبق۔ چلیے شروع کرتے ہیں اپنی کہانی۔ پیارے بچوں، صدیوں پرانی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک گڈریا رہتا تھا۔ وہ بڑا محنتی اور ایماندار تھا۔ وہ اپنے تمام کام بڑی ذمہ داری سے سر انجام دیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ جنگل میں بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا کہ اس نے چند خوفناک آوازیں سنیں۔ یہ آوازیں سن کر پہلے تو وہ ڈرا، مگر پھر ہمت کر کے جس جانب سے آوازیں آ رہی تھیں چل پڑا۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اس نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ایک درخت کے نیچے خشک گھاس اور پتوں میں آگ لگی ہوئی تھی اور اس درخت پر ایک سانپ کنڈلی مارے بیٹھا خوف سے چیخ رہا تھا۔ غریب گڈریا قریب جا کر یہ سوچنے لگا کہ کس طرح اس بیچارے سانپ کی جان بچائے، کیونکہ ہوا تیز چل رہی تھی اور درخت کے تنے تک آگ پھیل چکی تھی۔ جلد ہی یہ درخت جل کر خاک ہونے والا تھا۔ جب سانپ نے گڈریے کو دیکھا تو وہ ایک دم چلایا، "او گڈریے، خدا کے واسطے مجھے اس بھیانک آگ سے نجات دلاؤ۔" یہ سن کر گڈریے کو سانپ پر رحم آ گیا۔ اس نے جلدی سے اپنا لمبا ڈنڈا شولوں کے اوپر سے سانپ کے قریب کر دیا۔ سانپ نے پھرتی سے خود کو اس ڈنڈے پر لپیٹ لیا۔ اب سانپ کا منہ گڈریے کے ہاتھ کے قریب تھا۔ یہ دیکھ کر گڈریے کو بے حد خوف محسوس ہوا، مگر سانپ نے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ گڈریے کی حالت دیکھ کر وہ کہنے لگا، "اچھے گڈریے، اب تم مجھے میرے گھر پہنچا دو۔ سانپوں کا بادشاہ میرا باپ ہے۔" یہ سن کر گڈریے پر پھر خوف طاری ہو گیا۔ اس نے کہا، "میں کسی صورت میں بھی سانپوں کے گھر نہیں جا سکتا، اور پھر میں اپنی بھیڑ بکریوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔" سانپ نے گڈریے کی حالت جانچ کر کہا، "تمہیں اس بات کی بالکل بھی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ تمہاری بھیڑ بکریوں کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا میرے اچھے محسن۔ اب تمہیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔" گڈریا سہم گیا اور مجبور ہو کر اسے اس کے گھر تک پہنچانے کے لیے آگے چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی تنگ گزرگاہ میں پہنچے جہاں سے صرف سانپ ہی بل کھا کر گزر سکتے تھے۔ اب گڈریا حیران ہو کر کھڑا ہو گیا۔ سانپ نے پیچھے گردن گھما کر اشارہ کیا تو وہ راستہ کھل گیا۔ گڈریا پھر سانپ کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ کچھ دور جانے کے بعد سانپ گڈریے سے کہنے لگا، "جب ہم بادشاہ کے پاس پہنچیں گے تو وہ یقیناً تمہیں بیش قیمت انعام سے نوازے گا۔ وہ تمہیں دنیا کی ہر وہ قیمتی چیز جو تم چاہو گے دے گا، مگر تم ان سب کو ٹھکرا دینا اور اس سے کہنا کہ وہ تمہیں جانوروں کی زبان سکھا دے۔ پہلے تو وہ کافی دیر تک تمہاری یہ بات نہیں مانے گا، مگر جب تم بہت اصرار کرو گے تو پھر تمہیں وہ جانوروں کی زبان سکھا دے گا۔" گڈریے نے اپنا سر ہلا دیا۔ کافی دیر سفر کے بعد وہ سانپوں کے بادشاہ کے محل پہنچ گئے۔ جب سانپوں کے بادشاہ نے اپنے بیٹے سانپ کو دیکھا تو خوشی کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آگے بڑھ کر بے اختیار اپنے بیٹے سے لپٹ گیا۔ "اے میرے پیارے بیٹے، آخر تم اتنا عرصہ کہاں رہے؟" جواب میں سانپ نے تمام واقعات اسے بتا دیے اور پھر کہا، "ابا جان، اس بہادر گڈریے نے میری جان بچائی ہے۔" سانپوں کے بادشاہ نے ممنون نگاہوں سے گڈریے کو دیکھتے ہوئے شکریہ ادا کیا اور اس سے کہا کہ وہ جو بھی دنیا کی قیمتی ترین چیز لینا چاہے لے سکتا ہے، مگر گڈریے نے سانپ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق اس سے صرف اتنا کہا، "حضور، گزارش یہ ہے کہ آپ مجھے صرف جانوروں کی زبان سکھا دیجیے، مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔" سانپوں کے بادشاہ نے اسے بغور گھورتے ہوئے کہا، "تمہیں ایسے علم سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر میں نے تمہیں یہ علم سکھا دیا اور تم نے کسی کو اس کے متعلق بتا دیا تو اسی وقت تم ہلاک ہو جاؤ گے اور یہ بات اچھی نہیں۔" لیکن گڈریا بھی بدستور اپنی بات پر اڑا رہا۔ آخرکار مجبوراً سانپوں کے بادشاہ نے اس کے منہ میں پہلے ایک زوردار پھونک ماری اور پھر تھوک دیا اور بولا، "اے نوجوان، اب تم جانوروں کی زبان سمجھنے کے قابل ہو گئے ہو۔ وہ آپس میں جو کچھ بھی باتیں کریں گے تمہیں معلوم ہو جائے گا، لیکن یاد رکھو اگر تم نے کسی کو اس بارے میں بتایا کہ تم جانوروں کی زبان سمجھتے ہو تو تم فوراً ہلاک ہو جاؤ گے۔" سانپوں کے بادشاہ نے اسے سمجھایا۔ گڈریے نے وعدہ کر لیا اور خوشی خوشی بادشاہ کے محل سے نکل کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ تمام راستے وہ جانوروں اور پرندوں کی باتیں سنتا رہا۔ جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو اس کی تمام بھیڑ بکریاں چراگاہ میں اطمینان سے گھاس کھا رہی تھیں۔ گڈریا ایک لمبا سفر کر کے کافی تھک چکا تھا، لہٰذا وہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ اسی وقت دو پرندے درخت پر آ کر بیٹھ گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک پرندہ دوسرے سے کہنے لگا، "وہ سامنے جو بھیڑ بیٹھی ہے اس کے نیچے زمین میں ایک بہت قیمتی خزانہ دفن ہے۔ اگر گڈریے کو معلوم ہو جائے تو کیسی اچھی بات ہے۔" یہ سن کر گڈریا فوراً اٹھا اور اپنے آقا کے پاس جا کر تمام بات بتا دی کہ میرے خیال میں درخت کے پاس خزانہ دفن ہے۔ مالک نے اسی وقت گاڑی لی اور پھر دونوں اس جگہ پہنچ کر کدالوں سے زمین کھودنے لگے۔ کافی دیر کی کھدائی کے بعد زمین میں دفن متعدد صندوقوں میں بند ایک قیمتی خزانہ دریافت ہو گیا۔ دونوں نے مل کر تمام خزانہ گاڑی پر لادا اور گڈریے کے گھر پہنچے۔ گڈریے کا مالک ایک نیک دل انسان تھا۔ اس نے کہا، "یہ خدا کی مہربانی ہے جو اس نے یہ قیمتی خزانہ تمہیں عطا کیا ہے۔ خزانے پر صحیح معنوں میں تمہارا ہی حق بنتا ہے، اس لیے تم اس خزانے کو استعمال کرتے ہوئے ایک اچھی زندگی بسر کرو۔
اپنے مالک کی ہدایت کے مطابق گڈریے نے خزانے میں موجود بے شمار انمول ہیرے جواہرات کو شہر لے جا کر سب سے بڑے جوہری کو فروخت کر دیا اور لاکھوں روپے لے کر واپس آ گیا۔ اب اس نے ایک بہت بڑا اور عالیشان مکان بنوایا، ہزاروں بھیڑ بکریاں، گھوڑے، گائے اور بیل خریدے۔ ہیرے جواہرات سے مزین لباس پہن کر وہ علاقے کا نواب کہلانے لگا۔ اب سب لوگ اس کی خوش قسمتی پر رشک کرنے لگے۔ گڈریا بھی اپنی حالت یکا یک بدلنے پر بہت زیادہ خوش تھا۔ ایک مرتبہ اس کے علاقے میں موسم بہار کا سالانہ تہوار آنے والا تھا کہ ایک دن نواب گڈریے نے اپنی بیوی سے کہا، پرسوں تہوار ہے، اس خوشی کے موقع پر میں ایک نہایت شاندار دعوت کرنا چاہتا ہوں اور یہ دعوت ہماری زمینوں میں ہوگی۔ اس کی بیوی نے تمام تیاریاں مکمل کر لیں۔ دوسرے دن وہ اپنی زمینوں کو روانہ ہو گئے۔ جب رات آئی تو نواب نے اپنے ملازموں سے کہا کہ یہ آج کی رات میں خود اپنی بھیڑ بکریوں اور مویشیوں کی حفاظت اور دیکھ بھال کروں گا، تم سب کھاؤ پیو اور لطف اٹھاؤ۔ پھر وہ رات گزارنے کے لیے بھیڑ بکریوں کے ریوڑ میں جا پہنچا۔ جب آدھی رات ہوئی تو بھیڑیے چلانے لگے اور محافظ کتے بھونکنے لگے۔ بھیڑیوں نے اپنی زبان میں محافظ کتوں سے کہا، آؤ ساتھیو، ہم مل کر تباہی مچائیں اور نواب کی تمام چیزیں کھا جائیں۔ یہ سن کر محافظ کتوں نے کہا کہ ہاں آؤ، ایک دم سب چیزوں پر ہم ہلا بول دیں اور گوشت وغیرہ خوب مزے سے کھائیں۔ محافظ کتوں میں ایک بوڑھا کتا بھی تھا۔ اس کے منہ میں صرف بائیں جانب 2 دانت باقی رہ گئے تھے۔ اس نے جب سنا تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ وہ یکدم کھڑا ہو کر کہنے لگا، کیا ہمیں اپنے مالک کی چیزوں کی حفاظت کے لیے نہیں رکھا گیا؟ اب اگر تم نے کسی چیز کو ہاتھ لگایا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ ڈریا نواب تمام باتیں سن رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے ملازموں کو یہ حکم دیا کہ سوائے بوڑھے کتے کے باقیوں کو ہلاک کر دو۔ ملازموں نے جب اپنے آقا کا یہ حکم سنا تو وہ بے حد حیران ہوئے۔ نواب گڈریے نے گھر واپس جانے کی تیاری شروع کر دی۔ جب تمام سامان باندھ لیا گیا تو نواب گڈریا ایک گھوڑے پر سوار ہوا اور اس کی بیوی ایک گھوڑی پر بیٹھ گئی۔ جب وہ کافی دور جا پہنچے تو نواب کا گھوڑا تیز رفتاری کی وجہ سے آگے نکل گیا اور اس کی بیوی کی گھوڑی قدرے پیچھے رہ گئی۔ یہ دیکھ کر نواب کا گھوڑا گھوڑی سے کہنے لگا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جلدی چلو، دیکھو میں کتنا تیز چل رہا ہوں۔ گھوڑی نے جواب دیا، میں کیا کروں، تم دیکھتے نہیں ہو کہ مالک کی بیوی کتنی موٹی ہے، مجھے چلنا 2 بھر ہو رہا ہے اور ہمارا مالک نواب تو دبلا پتلا آدمی ہے، تمہیں اسی لیے بھاگنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی ہے۔ گڈریا نواب ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ جب اس نے اپنی بیوی کے متعلق یہ گفتگو سنی تو اسے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ نواب کی بیوی نے اسے ہنستے دیکھ لیا تھا۔ اس نے گھوڑی کو 2 زوردار چابک رسید کیے اور اسے تیزی سے بھگاتی ہوئی نواب گڈریے کے قریب پہنچی اور اس نے ہنسنے کی وجہ دریافت کی۔ اس نے کہا، بس یوں ہی ہنسی آ گئی تھی، مگر اس کی بیوی کو اس جواب سے تسلی نہ ہوئی اور اس نے پھر پوچھا، نہیں تو تم مجھے بتاؤ گے کہ تم کیوں ہنسے تھے؟ نواب گڈریا اسے بالکل نہیں بتانا چاہتا تھا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اس نے دوبارہ ٹال دیا، مگر نواب گڈریے کی بیوی نے ہنسنے کی وجہ دریافت کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ جتنا وہ انکار کرتا وہ اتنا ہی اصرار کرتی۔ آخر کار تنگ آ کر گڈریے نے کہا، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس کی بیوی نے رونی صورت بنا کر کہا کہ جب تک تم مجھے بتاؤ کہ نہیں کہ تم کس لیے ہنسے تھے، میں کھانا بالکل نہیں کھاؤں گی۔ گڈریا اب تنگ آ گیا اور اس نے آہستگی سے کہا، اچھا سنو، تمہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر میں نے تمہیں ہنسنے کی وجہ بتا دی تو میں فوراً ہلاک ہو جاؤں گا۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ مگر شاید گڈریے کی بیوی سمجھ رہی تھی کہ نواب گڈریا اسے ابھی بھی ٹال رہا ہے۔ مجھے کچھ معلوم نہیں، تمہیں بتانا ہی ہوگا، اس کی بیوی نے ضد کی۔ جب نواب گڈریے نے دیکھا کہ اس کی بیوی سخت ناراض ہو گئی ہے اور کسی طرح اس کی وضاحت سے مطمئن نہیں تو آخر کار اس نے کہا، اچھا پہلے میرے کفن کا تو بندوبست کرو۔ چنانچہ فوراً کفن کا بندوبست کر لیا گیا۔ جب نواب گڈریا کفن باندھ کر پلنگ پر لیٹ گیا تو بیوی یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کا خاوند اس سے مذاق کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد بوڑھا کتا منہ لٹکائے آیا اور پھر پلنگ کے سرہانے بیٹھ گیا۔ نواب گڈریے نے اس کے سامنے روٹی کا ایک ٹکڑا پھینکنے کے لیے کہا۔ جب اس کی بیوی نے اس کی جانب روٹی کا ٹکڑا پھینکا تو کتے نے روٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا مالک مر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ اتنی دیر میں ان کا مرغا گھومتا ہوا ادھر آ نکلا۔ وہ آتے ہی روٹی کے ٹکڑے پر جھپٹا اور اسے توڑ توڑ کر کھانے لگا۔ کتے نے اس سے کہا، تجھے شرم نہیں آتی کیا؟ تو دیکھ نہیں رہا کہ ہمارا مالک مر رہا ہے اور تو مزے سے روٹی کھا رہا ہے؟ مرغا چند سیکنڈ خاموشی کے بعد بولا، اگر وہ اتنا بے وقوف ہے تو اسے مرنے دو۔ میری 16 بیویاں ہیں، یعنی کہ مرغیاں، اور میں ان سب کی حفاظت کرتا ہوں۔ جب میں کوئی چیز کھانے کے لیے ڈھونڈتا ہوں تو سب کو کٹ کٹ کر کے بلاتا ہوں اور جب وہ میرے قریب آتی ہیں تو میں وہ چیز خود ہی کھا لیتا ہوں۔ اور اگر کوئی مرغی میری بیوی ناراض ہو تو میں اس کی اچھی طرح خبر لیتے ہوئے چونچ سے خوب مارتا ہوں۔ میری مار سے وہ سیدھی ہو جاتی ہے اور پھر مجھے کبھی تنگ کرنے کی جرات نہیں کرتی۔ ہمارے مالک کی تو ایک ہی بیوی ہے اور وہ اس کو سنبھال ہی نہیں سکتا۔ ایسے بے وقوف مالک کو تو مر ہی جانا چاہیے۔ نواب گڈریے نے مرغے کی بات سنی تو وہ جھٹ کفن سے باہر نکل آیا۔ تمام بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔
اس نے ایک موٹی چھڑی لی اور بیوی کو کمرے میں اکیلا بلا کر کہنے لگا، ادھر آؤ، میں تمہیں بتاؤں کہ میں اس وقت کیوں ہنسا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے چھڑی سے اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ چلانے لگی کہ میں اب نہیں پوچھوں گی، میں اب نہیں پوچھوں گی، اور اس طرح اس نے اپنی بیوی کو ایسا سبق سکھایا کہ پھر زندگی میں دوبارہ کبھی اس نے اپنے خاوند سے ہنسنے کی وجہ نہ پوچھی۔ اور بچوں، اس کے ساتھ ہی ہماری کہانی ختم ہوئی۔ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔